اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون۔ ما آمنت نہیں ایمان لائی، قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ بستیاں، اہلکناہا ہلاک کیا ہم نے اس کو، افہم کیا پس وہ یؤمنون ایمان لے آئیں گے۔ یہ پچھلی آیتوں میں ہم نے مشرکین مکہ کا اللہ رب العالمین نے پچھلی آیتوں میں ذکر کیا۔ تو جب انہوں نے اللہ رب العالمین سے یا پیغمبر سے معجزہ مانگا، نشانی مانگی، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، کہ پہلی جتنی قومیں گزری، نبی ان کی طرف آئے، رسول ہم نے ان کی طرف بھیجے، انہوں نے اپنے نبیوں سے معجزہ مانگا، نشانی مانگی، اللہ رب العالمین نے وہ معجزہ وہ نشانی عطا کی۔ وہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ قومیں ایمان نہیں لائے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، فہم یؤمنون، یہ معجزہ مانگ رہے ہیں اس کے بعد ایمان نہیں لائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا پھر یہ اصول ہے کہ اللہ رب العالمین پھر اس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے۔ تو معجزہ دیکھنے کے بعد پچھلی قومیں ایمان نہیں لائیں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے افہم یؤمنون، کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ جو عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے کہ یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وما ارسلنا، وما اور نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے، قبل کا آپ سے پہلے، الا مگر رجالن مردوں کو، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ غیر مرد نہیں تھے۔ مرد سے مطلب انسان، انسانوں کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کسی نوری مخلوق کی طرف وحی نازل نہیں کی، کسی نوری مخلوق کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ اور دوسرے نمبر پر رجالن مرد، کہ عورت کبھی بھی نبی نہ بھیجی گئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ جس طرح بھی رمضانوں کے دوران ایک ملونہ عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی بولا کہ امام مہدی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے وہ تمام کے تمام مرد تھے۔ نوحی الیہم، ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف، ہم نے وحی کی ان کی طرف، کہ وہ ہمارے جیسا بشر تھا، ہمارے جیسا انسان تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کی طرف جبرائیل علیہ السلام اترتے تھے وحی لے کے۔ فاسألوا، پس پوچھو، پس سوال کرو، اہل الذکری، ذکر والوں سے، کتاب والوں سے، علم والوں سے، ان کنتم اگر ہو تم لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ یہ اللہ رب العالمین یہودیوں کو، عیسائیوں کو اللہ رب العالمین مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب ہو تم تو اپنے عالموں سے پوچھو، ان لوگوں سے سوال کرو، تو وہ تمہیں بتائیں گے کہ پہلے پیغمبر آئے ان کے اوصاف کیا تھے، وہ مرد تھے، وہ عورتیں تھیں، وہ کون تھے، وہ سب بتائیں گے تمہیں۔ وما جعلناہم، اور نہیں بنایا ہم نے ان کے جسدن، جسموں کو، لا یأکلون، نہیں وہ کھا سکتے تھے، الطعام کھانا، وما کانوا، اور نہیں تھے وہ خالدین ہمیشہ رہنے والے۔ یہ استفہام ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے جسموں کو ایسا نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھا سکے۔ کیوں کہ کھانا کون نہیں کھاتا؟ نوری مخلوق، نہ ان کو شادیوں کی ضرورت ہے، نہ ان کے بیوی بچے ہیں، نہ ان کو کھانا کھانے کی ضرورت ہے، نہ ان کو کسی بھی قسم کی حاجت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تخلیق کی ہے، تو وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات، اللہ رب العالمین کی ہر حکم کو ماننے والے ہیں وہ۔ اور اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں بھی تخلیق کیا، ہمیں بھی پیدا کیا ہے، تو ہماری بھی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو فرمایا ہم نے ان کے جسموں کو ایسا نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھا سکے، وہ کھانا کھاتے تھے، وہ پانی پیتے تھے، وہ انہوں نے شادیاں بھی کی، ان کی بیوی بچے بھی تھے، وہ ایک نارمل انسان کی طرح تھے جس طرح ہم ہیں، صرف وہی آتی تھی ان کی طرف۔ فرق یہ تھا وما کانوا خالدین، اور ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔
آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر اللہ رب العالمین نے بھیجے تمام کی طرف ملک الموت بھی آئے ہیں، تمام دنیا سے بھی گئے ہیں، کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا جو باقی رہا ہو، کسی کو بھی دوام نہیں ہے۔ کل من علیہ فان، جو ہے سب فنا ہو جائے گا، صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو باقی رہنے والی، جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ ثم پھر صدقناہم، صدقنا سچا کیا ہم نے، ہم ان کا الوعدہ وعدہ، پھر سچا کر دیا ہم نے ان کو ان کا وعدہ، فانجیناہم پس نجات دی ہم نے ان کو، ومن نشاء جس کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین اور ہلاک کر دیا ہم نے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی طرف معجزہ بھیجا، نشانی بھیجی، پھر جب انہوں نے اس نشانی کو بھی نہیں مانا، نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، تو ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، سچا کیا۔ کون سا وعدہ؟ اللہ رب العالمین کے عذاب کا، کہ جب معجزہ آ جائے اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے، پھر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے، فانجیناہم پھر ہم مومنوں کو نجات دے دیتے ہیں، ایمان لانے والوں کو نجات دیتے ہیں اور نبی کو نجات دیتے ہیں، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ اور ہلاک کر دیتے ہیں ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کو، کہنا نہ ماننے والوں کو ہم ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ لقد البتہ تحقیق، انزلنا نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے، الیکم تمہاری طرف، کتاباً اس کتاب کو، فیہ اس میں ذکرکم تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے، کہ ہم نے اس کتاب کو تمہاری طرف نازل کیا ہے، اتارا ہے، اس پر غور کرو، اس فکر کرو اور سوچو کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں، اگر وہ صفات ہمارے اندر ہیں تو ہم مومن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کافروں کی صفات بیان کی ہے، اگر وہ ہمارے اندر ہے تو نعوذ باللہ۔ اگر اللہ رب العالمین نے منافقین کی صفات بیان کی ہے، وہ اوصاف ہمارے اندر ہیں، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جھوٹوں کی، اللہ رب العالمین نے اور بھی بہت سے اوصاف، بہت سی نشانیاں بیان کی ہیں، ہمیں اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سے اوصاف موجود ہیں اور ہم میں ہمارا اللہ رب العالمین نے کن لوگوں میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔